अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं, मज़े से हैं डियर व्यूवर। उम्मीद करता हूँ देखने वाले तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे, मज़े से होंगे। तो आज जो है ना मैं बात करने जा रहा हूँ डिलीवरी के काम के हवाले से कि हमें किस कंपनी में आना चाहिए। तो फ्रेंड, ये बात जो है ना जहन में रख लें कि हम जब भी अपने मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क जाते हैं डिलीवरी के काम के लिए, हमें या तो पता नहीं होता या हम इसमें जो है ना इंटरेस्ट नहीं लेते कि भाई हम जिस कंपनी में जा रहे हैं वो कौन सी कंपनी है। क्योंकि भाई यहाँ पे एक कंपनी नहीं है डिलीवरी की, बहुत सारी कंपनी है और हर कंपनी के अपने मार्केट है कि किस में काम है, किस में काम नहीं है, किस में काम किस तरह का है। तो तमाम तो डिटेल आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके बाद आप खुद डिसाइड करें कि आप किस कंपनी में जाना पसंद करेंगे। तो वीडियो में जाने से पहले आप लोगों ने कुछ कमेंट्स किए थे मुझे, उसका रिप्लाई मैंने किसी को दिया किसी को नहीं दिया, लेकिन वीडियो में डिटेल से मैं बता देता हूँ ताकि जो बाकी भी भाई हैं उनको भी पता चल जाए। एक भाई ने क्वेश्चन किया कि यार कमेंट्स किया कि मुझे किस कंपनी में आना चाहिए। तो डियर फ्रेंड, आप जिस कंपनी में मर्जी आएँ, कोई एक कंपनी यहाँ पे नहीं है, लेकिन बस आने से पहले कंपनी को कंफर्म कर दे। पहले तो ये कंफर्म करने की कंपनी है भी या नहीं है, कोई फ्रॉड श्राड तो मेरे साथ नहीं हो रहा। अगर यानी कि आप कंफर्म करते हैं कि जी बिल्कुल फ्रॉड कोई नहीं है, तो आप जो है ना यहाँ पे अगर कोई बंदा आया हुआ है तो उसकी डिटेल ले लें, कंपनी को नेट में सर्च कर लें, यूट्यूब पे सर्च कर लें। अमूमन यानी कि यूट्यूब पे भी लोग जो है ना बहुत सारे झूठ वगैरह बोलते हैं, लेकिन आप उसको बेहतर है उसे कहें कि अगर उस कंपनी में कोई है तो मुझे उसका नंबर दे दें, अगर नहीं भी हैं तो उनसे एग्रीमेंट कर लें। असल में यहाँ पे जो डिलीवरी का काम है ना सऊदी अरब में या दुबई में कहीं भी है तो डिलीवरी का काम है, ये नहीं है कि काम नहीं है, ठीक है। अच्छे सारे जो है ना पैसे बन जाते हैं अगर कोई बंदा करने वाला हो। तो एक भाई ने कहा कि भाई एक भाई का कमेंट्स आया, यार वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है लेकिन आपके फ़ायदे की बातें हैं। एक भाई का कमेंट्स आया कि भाई जद्दा में मक्का में जो है ना जो जितने भी आज़ाद वाले हैं उनको पकड़ रहे हैं। तो भाई ऐसा तो कोई सीन यहाँ पे नहीं है। मैंने आपको वीडियो में बताया था, आपने कमेंट्स किया था, मैंने आपको वीडियो में बताया था कि अगर यहाँ ऐसा कोई कानून यानी कि उन्होंने लागू किया है, शुरू किया है, तो सबसे पहले ये यहाँ पे रियाद में जो है ना रियाज में लोगों को पकड़ते। अभी तकरीबन हम रोड पर ही होते हैं, हमने तो कोई ऐसा बंदा नहीं देखा आज़ाद वाला जिसको पकड़ो। भाई आप देखें, शायद उसने जो है ना उसको खरूज लगाओ, उसके कोई भी बात हो सकती है, उसका अकामा एक्सपायर, उसका खरूज लगाओ, उसका कोई ना कोई यानी कि सीन ज़रूर होगा, इसलिए उसको पकड़ा होगा। लेकिन अभी तक जो है ना यहाँ पे रियाज में ऐसा कोई सीन नहीं है। हाँ, मैं कंफर्म कर दूंगा अगर उस साइड पे कुछ है तो उस हवाले से मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन रियाज में फ़िलहाल कोई भी सीन नहीं है कि जो है ना उनको पकड़ रहे हैं। हाँ, जिनका खरूज लगे उनको पकड़ा भी है, उनको पाकिस्तान भेज भी रही हैं, लेकिन जिनके पास से यानी कि अकामा वैलिड है, आपको मैंने पहले भी बताया, बाकी जो चीज़ें उनके पास हैं लीगल तरीके से काम कर रहे हैं, उनको कोई खौफ नहीं, उनको कोई डर नहीं होना चाहिए। कोई पुलिस इस तरह की तंग नहीं करती अगर उसके पास सब कुछ है तो, ठीक है। अब बात करते हैं कंपनियों के हवाले से। तो डेफिनेट यहाँ पे एक कंपनी नहीं है, जहाज़ की कंपनी है, हंगर स्टेशन की कंपनी है, टोयो की कंपनी है, इस तरह मरसूल की कंपनी है। जो ये नहीं कि मैं आपको जो 3 बड़ी कंपनी है जिसमें अमूमन लड़के लोग आते हैं, कंपनी वाले, जिन कंपनी वालों का जिसके साथ कंट्रैक्ट होता है, तो वो आपको मैं बताता हूँ। पहले नंबर पे है जनाब हंगर स्टेशन। हंगर स्टेशन एक ब्रांड है, सबसे जो यानी कि अच्छी कंपनी है वो हंगर स्टेशन है। जो 70% 80% जो लोग जो है ना कस्टमर जो है ना जो ऑर्डर करते हैं वो हंगर स्टेशन पे करते हैं। 80% जो राइडर है ना वो हंगर स्टेशन में है। लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे कि अगर राइडर ज़्यादा तो ऑर्डर नहीं होंगे। भाई जितने राइडर है उतने जो है ना उतने कस्टमर भी जो है ना ऑर्डर करते हैं। तो हंगर स्टेशन में ये सीन है भाई, हंगर स्टेशन में आपको पैसे नहीं पे करने होंगे, पैसे ऑलरेडी पे होते हैं। 100 में से एक ऑर्डर आता है, उस पर आपने पैसे देने होते हैं, लेकिन वो भी महीने 2 महीने में कोई एक आ जाता है, इतनी बड़ी बात नहीं है। वो भी फिर यानी कि ये नहीं है आपको उसी टाइम रिटर्न हो जाते हैं। उसमें जो पैसे हैं ना वो हंगर स्टेशन पे करता है। आपने सिर्फ क्या करना है, आपके पास ऑर्डर आएगा, ऑर्डर आपको कौन सा आएगा, ऑर्डर आपको नज़दीक का पड़ेगा। ये बात जो है ना नोट कर लें। हंगर स्टेशन का मैं आपको हंगर स्टेशन के हवाले से भी बता रहा हूँ। जो आपको ऑर्डर आएगा ना, ऑर्डर आपके करीब से आएगा, यानी कि आपके 1 किलोमीटर 500 मीटर 1.5 किलोमीटर आपके करीब जो रेस्टोरेंट होगा आपको उसका ऑर्डर आएगा, ठीक है। आपको दूर का ऑर्डर नहीं आएगा। अगर आपको दूर का आता भी है कभी कभार 2-2.5 किलोमीटर का, इससे ऊपर भी नहीं आएगा, वो कभी कभार आता है कि उनके राइडर जो है ना मौजूद नहीं होता, उसके नज़दीक आप ही मौजूद होते हैं, ठीक है। वरना राइडर हर जगह मौजूद होता है, आपको नज़दीक आएगा, आपको नज़दीक का जो है ना पिकअप ऑप्शन आता है। दूसरी बात ये कि आपको पैसे नहीं देने होते, न पैसे लेने होते हैं। जब आपके पास ऑर्डर आ जाए सिर्फ आपने पिकअप की लोकेशन डालनी है, ऑलरेडी पिकअप की लोकेशन होगी, आपने सिर्फ स्टार्ट करना है, पिकअप की लोकेशन पे जाना है, उसके बाद वहाँ से आपने ऑर्डर नंबर बताना है, ऑर्डर लेना है, उसके बाद आपने ड्रॉप अप की लोकेशन पे जाना है। ना आपने रेस्टोरेंट वालों को पैसे देने हैं, ना कस्टमर से जाके आपने पैसे लेने हैं। कस्टमर से
ہاں وہ الگ بات، کسٹمر سے بھی آپ پیسے لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو پیسے دیں گے، لیکن جو نا زیادہ تر جو ہوتے ہیں نا وہ آن لائن پیڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آن لائن جو ہے نا آرڈر پیڈ ہوتا ہے، لیکن مسئلہ جو زیادہ ہوتا ہے نا وہ ریسٹورنٹ میں دینے کا ہوتا ہے، تو ایسا کوئی بھی سین نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہنگر کا ہو گیا، اور ہنگر کے آرڈر بھی بہت زیادہ ہیں، اور ہنگر کا کام بھی بہت اچھا ہے۔ پہلے نمبر پہ جو ہے نا میں نے جو نوٹ کیا نا وہ ہنگر ہے، دوسرے نمبر پہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ ہنگر میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے یعنی کہ آپ آرڈر اٹھا رہے ہیں، اگر آپ نے دن میں 2 سے 3 آرڈر اگنور کر دیے تو آپ کی آئی ڈی جو ہے نا ٹیمپریری بلاک ہو جائے گی، یعنی کہ بند ہو جائے گی، 1 گھنٹے کے لیے بھی بند کر سکتے ہیں، 2 گھنٹے کے لیے بھی بند سکتے ہیں، ہنگر کا کام اچھا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ڈیفرنٹ جو ہے نا وہ مرسول، جیسے کہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ جائز کا یہی ہوتا ہے، جائز کا کہ اس کا یہ سین ہوتا ہے کہ اس کی بھی جو ہے نا آپ کو پیسے دینے نہیں ہوتے، لیکن اس میں ہنگر میں جو آرڈر آتے ہیں وہ آپ کو نزدیک آتا ہے، آپ نے آرڈر ضرور جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جائز میں یہ ہوتا ہے اگر ہنگر میں ایکسیپٹ نہ کریں تو کیا ہوگا، ہنگر میں اگر آپ آرڈر ایکسیپٹ نہیں کرتے تو اس سے جو ہے نا آپ کی جو ہے نا ریٹنگ کم ہو جائے گی، آپ کی آئی ڈی خراب ہو جائے گی۔ جہیز میں یہ سین ہے کہ اگر جہیز میں آپ جو ہے نا آرڈر ایکسیپٹ نہیں بھی کرتے تو بھی کوئی بات نہیں، آپ کی ریٹنگ وغیرہ خراب نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کو جہیز میں جو ہے نا سارے آرڈر آتے ہیں، 5 کلومیٹر کا بھی آتا ہے، 10 کلومیٹر کا بھی آتا ہے، 20 کلومیٹر کا بھی آتا ہے، 25 کلومیٹر کا بھی آتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ لوکیشن دور ہے یا نزدیک ہے، لوکیشن کے حساب میں آپ نے آرڈر ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہنگر کے بعد دوسرے نمبر پہ جہیز کا کام ہے وہ اچھا ہے، اتنا برا نہیں ہے، اچھا کام ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے، اس میں اگر آپ یعنی کہ 6-7 کلومیٹر کا 11-12 ریال کا آرڈر جو ہے نا ایکسیپٹ کرتے ہیں، جو ڈلیوری چارجز ہوتے ہیں وہ 6-7 کلومیٹر کا ہوتا ہے۔ ہنگر میں آپ کی جو وہ ہوتی ہے، جو ہیلپ لائن والے ہوتے ہیں وہ آپ کی بات بھی سنتے ہیں، کسٹمر کی بات بھی سنتے ہیں۔ جائز میں یہ ہے کہ آپ کے بات کو زیادہ تر اگنور کرتے ہیں، یعنی کہ آپ ٹھیک ہوتے ہیں، کئی بار آپ ٹھیک ہوتے ہیں لیکن وہ زیادہ تر جو ہوتا ہے نا وہ کسٹمر کی سنتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی نہیں سنتے، یعنی کہ آپ کے اوپر بھی وہ جو آرڈر کے پیسے نا وہ بھی آ سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ مرسول ہے۔ مرسول میں یہ نہیں کہتا کہ مرسول ٹھیک نہیں ہے، مرسول بھی ٹھیک ہے، لیکن مرسول میں کیا ہے، جہیز میں فاسٹ فوڈ ہے، ریسٹورنٹ وغیرہ کے کھانے وغیرہ ہوتے ہیں، بیکری وغیرہ ہوتے ہیں، ہنگر میں بھی فاسٹ فوڈ بیکری وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن ہنگر جہیز میں دونوں میں، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے، مرسول میں کیا ہوتا ہے، مرسول میں بھائی آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلانا پین لے آؤ، آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ فلانا اسٹیپلر لے آؤ، آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سگریٹ لے آؤ، آپ کو جو ہے نا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ ایک گھر میں جاؤ، اس گھر سے جو ہے نا اس گھر میں یعنی کہ کوئی چیز آپ اٹھا لو وہ دوسرے گھر میں دے دو، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کو کہہ سکتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے نا کیا کریں، کسی ریسٹورنٹ میں جائیں، ان کو دیں، میری مرضی کا جو یعنی کہ جو چیزیں ہیں مجھے یہ پسند ہے، یہ نہیں پسند، یہ لے آؤ وہ لے آؤ، یعنی کہ اس میں جو ہے نا گر زیادہ ہے۔ آپ کو کیا ہو سکتا ہے، مرسول میں کیا کام ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک آرڈر آئے گا، اس میں 22 سے لے کے 25 تک جو ہے نا وہ چیزیں ہوں گی، آپ نے ایک بڑی مارکیٹ میں جانا ہے، آپ نے دیکھنا ہے اس نے آپ کو بتایا ہوگا کہ آپ نے یہ چیز لانی ہے، آپ نے دیکھنا ہے بھائی اس نے گرم مسالہ مانگا ہے، یہ 100 گرام کا مانگا ہے، 1000 گرام کا مانگا ہے، اس نے جو ہے نا ٹوتھ پیسٹ مانگا ہے، ٹوتھ پیسٹ کون سا ہے جی، کس کمپنی کا ہے، یعنی کہ آپ کا جو ہے نا ایک آرڈر میں اتنا ٹائم لگتا ہے۔ اگر آپ نے کوئی چیز غلط بھی اٹھا لی، کسٹمر نے کمپلین کر دی، آرڈر 350 ریال کا، 400 ریال کا، 500 ریال کا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیسے جو ہے نا چلے جائیں، پیسے آپ نے خود پے کرنے ہیں۔ مرسول میں 20-30% جو ہے نا وہ مرسولوں نے پے کیے ہوتے ہیں، باقی آپ نے جا کے خود پیسے جو ہے نا پے کرنے ہیں، یعنی کہ جب آپ جائیں گے کسی ریسٹورنٹ میں، کسی مال میں، تو آپ نے خود پیسے پے کرنے ہیں۔ آپ سے کپڑے بھی منگوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ سے کچھ بھی منگوا سکتے ہیں، یعنی کہ مرسول میں آپ سے کچھ بھی منگوا سکتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جانا ہے، آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا۔ ہنگر جہیز میں آپ نے جانا ہے، آپ کا آرڈر ریڈی ہوگا یا ریڈی ہو رہا ہوگا، مرسول میں آپ نے جانا ہے، آپ نے ان کو آرڈر دینا ہے، اس کے بعد آپ کا جناب آرڈر تیار ہوگا، اس کے بعد پھر وہ کسٹمر آپ کو کہے گا مجھے یہ چیز چاہیے، یہ چیز نہیں چاہیے، مجھے یہ مسالہ کام ڈالو، فلانا کام ڈالو، یہ ڈالو وہ ڈالو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ اس میں آپ کا ٹائم ضائع ہوگا، ہو سکتا ہے آپ کا آرڈر بھی خراب ہو جائے۔ ہنگر اسٹیشن جہیز میں یہ ہے کہ اس میں آرڈر کیا ہوتا ہے، اس میں آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ نے جا کے پک کرنا ہے، ڈراپ کرنا ہے، جو مسالے وغیرہ اس نے بولا کہ کم ڈالو، زیادہ ڈالو، مرچ کم ڈالو اس برگر میں، یہ زیادہ ڈالو، ٹماٹر کم ڈالو، یہ زیادہ ڈالو، وہ سارا کچھ ان کا اور ان کے ساتھ جو ہے نا آن لائن ہو گیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مرسول میں جناب زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جا کے کسٹمر سے پہلے پیسے لینے ہوتے ہیں، کسٹمر کے پاس گئے جناب، وہ سویا ہوا آرڈر کر کے سو گیا، تو آپ نے مرسول والوں کو کمپلین کر دی ہے، ہو سکتا ہے مرسول والے آپ کو کہیں گے آپ نے کمپلین غلط کر دی ہے، غلط ڈال دی ہے، 300 350 400 500 800 ریال کا آرڈر ہے، 800 ریال بھائی آپ کو پتہ ہے پاکستانی کتنا بنتا ہے، فار ایگزامپل 800 ریال کا آرڈر ہے، تو مرسولوں نے جناب کہا کہ اس میں آپ کی غلطی ہے، تو بس وہ 800 ریال تو گیا ایک آرڈر کا، پیچھے آپ کی سیلری آئی ہے، سیلری میں سے 800 ریال چلا گیا، تو پیچھے کیا رہ گیا۔
تو ابھی آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے ہنگر جو چوز کرنا ہے، جائز چوز کرنا ہے، مرسول چوز کرنا ہے. ایسے بہت ساری کمپنیاں ہیں، ٹویو ہے، بہت ساری کمپنیاں ایسے، ٹھیک ہے. لیکن جو مین ہے، جس میں زیادہ تر جو لڑکے کام کرتے ہیں وہ اسی میں کام کرتے ہیں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ جناب کمپنی کون سی اچھی ہے، تو ہنگر اسٹیشن کی جو ہے نا کمپنی ہے نا وہ بہت اچھی ہے. اس کے بعد آپ جائز میں بھی کام کر سکتے ہیں، لیکن مرسول میں ہم نے کام کیا، بہت ذلیل کیا اس میں ہمیں. تو باقی آپ کی مرضی ہے، آپ کو جو ہے نا کون سی کمپنی چوز کرتے ہیں. آنے سے پہلے ذرا کنفرم کیجیے گا کہ میری کمپنی جو ہے نا اس کے پاس کس کمپنی کا ٹھیکہ ہے، کس کمپنی کا کنٹیکٹ ہے، ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ جائز اور مرسول میں کام اچھا نہیں ہے، آپ یہاں بھی پیسے بنا سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ مسئلے ہوتے ہیں. اس ویڈیو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو میں ڈیٹیل سے بتاؤں، ویڈیو بہت امپورٹنٹ تھی. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، آپ کا کچھ نہیں جائے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. امید کرتا ہوں دیکھنے والے جتنے بھی دوست ہیں انہوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوگا. تو اس ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ نیکسٹ کچھ اچھی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.